سارے حضرات میرے ساتھ مل کے نعت میں بھی شدت کی سعادت حاصل کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے عقیدے کا بھی اظہار کریں۔ جسے مل گیا کملی والے کا نام اسے تو جن لوگوں نے تیرے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے انہوں نے تیرے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، انہوں نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے۔ جسے مل گیا کملی والے کا نام اسے تو جہاں کا
کان کھول کے سن لو، میری امت کے اوپر سب سے زیادہ مہربان ابو بکر ہے، جسے گیا کملی والے کا کام، اسے کسی کے بعد میں محمد مصطفیٰ کو اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع دیا ہے، جسے گیا کملی والے کا نام، اسے تم جس کی بھی پیروی کرو گے منزل مقصود پہ پہنچ جاؤ گے، جسے مل گیا کملی والے کا نام، اسے تو جہاں کا نمازیں پڑھی جا، اذانیں دیے جا، شب و روز سجدوں میں سجدے کیے جا، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے پڑھ کر جسے فیض کرنا اور اللہ تعالیٰ فی القرآن العظیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت اللہ نے ارادہ فرما رکھا ہے کہ تمہیں ہر نجاست سے دور رکھے اور تمہیں ہمیشہ پاکیزگی کے گلستان میں آباد رکھے، نمازیں اسی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی
جسے مصطفیٰ اور علی اس کا دروازہ ہے نمانے اسی جسے پنجرن کا کرانا ملا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام کھول کے سن لو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے نمانے اسی جسے پنجرن کا کرانا ملا جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں نمانے اسی ادانے اسی جسے پنجرن کا ملا ہے جسے گیا کمری والے قدام اسے رونے کی محفل یادگار اسلاف شیخ الحدیث ابو شمس جناب حضرت علامہ مولانا احمد علی رضوی صاحب دامت فیضکم العالیہ فیضیاب فیضان حضور سیدی ضیاء الامت عزیز القدر جناب حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عثمان سیفی صاحب میزبان محترم شہباد افق خطابت جناب حضرت علامہ مولانا مفتی شہباز حسین چشتی صاحب و دیگر مقتدر محتشم ذی وقار ذی احترام علماء کرام معززین علاقہ برادران اسلام برادران طریقت برادران محبت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کا یہ عظیم الشان جلسہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ تھکو موڑ کا سالانہ جلسہ ہے اور میری اور آپ سب لوگوں کی سعادت مندی ہے کہ ہمیں اللہ کریم نے اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے پیاروں کا ذکر کرنے کی سعادت عطا فرمائی
آج چونکہ 22 جمادی الثانی بھی ہے، تو اسی مناسبت سے وہ ہستی جس نے ساری زندگی اپنی عقیدتوں کے گجرے، اپنے ارمغان محبت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں پہ نشابت کیے ہیں، آج میری خواہش ہے کہ آج ہم سب مل کے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنا خراج عقیدت پیش کریں۔ الحمدللہ، موضوع پہ آنے سے پہلے میں جن بچوں نے قرآن مقدس ناظرہ پڑھا، حفظ کیا، تفسیر پڑھی، ترجمہ پڑھا، میں ان کے اساتذہ کرام، ان کے والدین اور وہ تمام لوگ جو اپنے حلال طیب رزق سے حصہ نکال کے اس ادارے کی خدمت کرتے ہیں، میں ان سب لوگوں کو صمیم قلب سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ان بچوں کو شرح صدر نصیب فرمائے اور خدمت کرنے والوں کی خدمت اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوستان محترم، اس موضوع ہستی میں عالم ارواح کی بات ہو، عالم انسان کی بات ہو، عالم غفلت کی بات ہو، عالم معاشر کی بات ہو یا عالم جنت کی بات ہو، اللہ کریم نے معیار فضیلت اور مدار فضیلت نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو قرار دیا ہے۔ جس چیز کو، جس شخص کو، جس فرد کو، جس لمحے کو اور جس ذرے کو جتنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا اتنی اس کو عظمت مل جائے گی، اتنی اس کو رفعت مل جائے گی۔ اور یہی وہ حقیقت ہے جس کی وجہ سے صحابہ کرام نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مائع مستقبل یعنی وضو کے لیے استعمال شدہ پانی اپنے ہاتھوں پہ لیتے تھے اور لے کے اپنے چہرے کے اوپر مل لیتے تھے، اپنے چہروں کے اوپر تبرک کے لیے مل لیتے تھے کہ یہ عام پانی نہیں ہے، یہ اب رخ مصطفیٰ کو چوم کے آ رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت لے کے آ رہا ہے، یہ تقدس لے کے آ رہا ہے، یہ شرف لے کے آ رہا ہے، اس لیے یہ اس قابل ہے کہ اس سے برکت حاصل کی جائے۔ دوستان محترم، قرآن مقدس میں اس حقیقت کے اوپر کتنی بڑی گواہی موجود ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، شہر تو بہت پرانا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، ہے تو ام القری تمام بستیوں کی ماں ہے، لیکن اس سے پہلے اس کو یہ شرف قسم نصیب نہیں ہوا۔ شرف قسم اس کو نصیب ہوا جب آمنہ کے لال نے وہاں ڈیرا لگایا، اور جب آمنہ کے لال نے ڈیرا لگایا تو پھر ارشاد ہوتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب میں شہر مکہ کی قسمیں اٹھاتا ہوں اس لیے کہ محبوب یہاں تم جو چلتے پھرتے ہو، اس شہر کے ذروں نے تیرے قدم جو چوم لیے ہیں، ان کو تیری نسبت جو حاصل ہو گئی ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح ایک مقام پہ ارشاد فرمایا والعصر، مجھے قسم ہے زمانہ محبوب کی۔ حضرات زمانہ گھڑیوں کا نام ہے، سیکنڈ سے منٹ بنتے ہیں، منٹوں سے گھنٹے بنتے ہیں، اور گھنٹوں سے پھر دن اور رات بنتے ہیں، تو وہ منٹ، وہ سیکنڈ، وہ گھنٹے اور وہ دن اور رات جو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سانسوں کی خوشبو سے معطر ہوئے، اللہ کریم اس زمانے کی قسم اٹھا رہا ہے، اللہ کریم اس زمانے کی قسم اٹھا رہا ہے۔ اسی طرح وہ نفوس قدسیہ، وہ عظیم لوگ جو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے، جن کو میرے آقا کی بارگاہ میں بیٹھنے کا شرف نصیب ہوا اور استفادہ کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، اللہ کریم ان سعادت مندوں کی باتیں بھی بڑے پیار سے فرماتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا محمد
محمد رسول اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا لوگوں سن لو، دھیان سے سنو، بڑی توجہ سے سن لو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے پہلے لفظ محمد ذکر کیا، نام ہی اتنا خوبصورت رکھا۔ محمد کسے کہتے ہیں؟ کل جامع صفات الخیر، جس ہستی کے اندر ہر خوبی پائی جائے اسے محمد کہا جاتا ہے۔ الذی یحمد حمدا بعد حمد مرۃ بعد مرۃ، جس کی بار بار تعریف کی جائے، بار بار تعریف کی جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ تو فرمایا یہ جو محمد ہے علم ذاتی بھی ہے، ذاتی نام بھی ہے، لیکن اس ذاتی نام کے اندر اتنی خوبیاں ہیں کہ اللہ کریم کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بتا رہا ہے کہ یہ مرکز خوبی ہے، یہ پیکر دل ربائی ہے، یہ سلطان کشور جمال ہے، یہ سلطان حسینان جہاں ہے، یہ تمام خوبیوں کا مرکز ہے، معدن ہے۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، فرمایا لوگوں جو ان کے ساتھ ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے اوپر سخت ہیں، رحماء بینہم، باہم ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں، نرمی کرنے والے ہیں، تراہم رکعا سجدا، فرمایا دیکھنے والے وہ ان کو دیکھے گا، یہ دنیا قلوب میں نظر آئیں گے یا سجدے میں نظر آئیں گے، ان کا ذوق عبادت دیکھنے والا ہے، ان کی عبادت سے محبت دیکھنے والی ہے۔ حضرات محترم علماء ربانیین نے بیان کیا کہ والذین معہ کی تفسیر یہ ہے بالعموم تو تمام صحابہ کرام بلا دیں، لیکن خاص طور پر یہاں حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اشداء علی الکفار، کافروں کے اوپر سخت ہیں، بالعموم تو یہ تمام صحابہ کرام کی خوبی ہے، لیکن خاص طور پر یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصف ہے، رحماء بینہم، باہم ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں، بالعموم تو یہ تمام صحابہ کرام کی خوبی ہے، لیکن بالخصوص یہاں حضرت عثمان غنی کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ تراہم رکعا سجدا، تم انہیں رکوع اور سجود میں دیکھو گے، بالعموم تو تمام صحابہ کرام کی شان بیان کی جا رہی ہے، لیکن بالخصوص یہاں وہ ہستی کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کی نماز اثر نکل جائے تو اس کے لیے ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے۔ یعنی بالخصوص حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی یہاں مراد ہے۔ اب جو بات کہنا چاہتا ہوں حضرات محترم، کتنا خوبصورت تعارف ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کا۔ کسی بندے کے بارے میں آپ جاننا چاہیں کہ وہ فلاں بندہ کون ہے تو جواب ملتا ہے وہ جو فلاں کے ساتھ رہتا ہے۔ مولانا ظفر اقبال صاحب کون ہے؟ اچھا وہ جو شباز چشتی صاحب کے ساتھ رہتا ہے۔ مولانا ظفر اقبال کون ہے؟ وہ جو شہباز چشتی صاحب کے ساتھ رہتے ہیں۔ حضرات محترم، اس طرح میرا بھی ایک تعارف ہے، آپ کا بھی ایک تعارف ہے، ہر بندے کا ایک تعارف ہے کہ وہ فلاں بندہ جو فلاں کے ساتھ رہتا ہے۔ اگر زمین سے پوچھو، زمان سے پوچھو، عرش سے پوچھو، سرک سے پوچھو، احد سے پوچھو، بدر سے پوچھو، غار سے پوچھو، مدار سے پوچھو، صدیق اکبر کا تعارف یہ ہے وہ صدیق جو مصطفیٰ کے ساتھ یا رسول اللہ
بھی اللہ کریم تعارف فرما رہا ہے، اللہ کریم فرما رہا ہے وہ جو والذین معاہ جو مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ، وہ جو مصطفیٰ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہیں۔ میرے دوستوں سیرت پڑھو، سفر میں صدیق ساتھ ہیں، حضر میں صدیق ساتھ ہیں، خلوت میں صدیق ساتھ ہیں، جلوت میں صدیق ساتھ ہیں، دکھ میں صدیق ساتھ ہیں، سکھ میں صدیق ساتھ ہیں، عسر میں صدیق ساتھ ہیں، یسر میں صدیق اکبر ساتھ ہیں، احد میں ساتھ ہیں، بدر میں ساتھ ہیں، حنین میں ساتھ ہیں، غار میں ساتھ ہیں اور مدار میں بھی ساتھ ہیں۔ یہ تو میں نے چند شواہد پیش کیے، لیکن دوستو یہ جو یاری ہے، یہ جو تعلق ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ کسی اور تعلق کا بھی ضمانت ہے، کسی اور تعلق کا بھی ترجمان ہے۔ اور اگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا سہارا لے لیا جائے، میرے آقا کا فرمان پڑھ لو تو میرے آقا فرماتے ہیں الارواح وجود مجندۃ وما تعارف منها اختلفا وما تناکر منها اختلفا۔ فرمایا اور لوگوں یہاں کی یاریاں معمولی نہ سمجھو، فرمایا عالمی ارواح میں روح لشکروں کی صورت میں رہی ہے، جن کا وہاں یارانہ تھا ان کا یہاں بھی یارانہ ہے، جن کا وہاں تعلق تھا ان کا یہاں بھی تعلق ہے، جن کی وہاں محبت تھی ان کی یہاں بھی محبت ہے، جن کی وہاں الفت تھی ان کی یہاں بھی الفت ہے، جن کی وہاں چاہت تھی ان کی یہاں بھی چاہت ہے، جن کی وہاں دوستی تھی ان کی یہاں بھی دوستی ہے۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دنیا کا اتنا گہرا تعلق ہے جو بتلا رہا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں۔ لوگوں صدیق کو کہاں کہاں تلاش کرو گے؟ اگر عالم عوام صدیق کو تلاش کرو تو روح صدیقی روح مصطفیٰ کا طواف کر رہی ہے۔ سبحان اللہ، کتنا دور کی، کتنی دور کی سنجت ہے۔ سبحان اللہ، اگر اللہ توفیق دے تو کہہ دیں سبحان اللہ۔ کتنی گہری سنجت ہے۔ الارواح جنود مجندۃ فما تعارف منها اختلفا وما تناکر منها اختلفا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جن کا وہاں یارانہ ان کا یہاں بھی یارانہ، جو وہاں تناکر کا شکار رہے، دوری کا شکار رہے، وہ یہاں بھی دوری کا شکار ہیں۔ جناب صدیق اکبر کو کسی لمحے دوری کا شکار ہوئے نہیں۔ اللہ سے محترم، اس کا مطلب یہ ہے کہ صدیق کا یہ مقدر ہے کہ روح صدیقی روح مصطفیٰ کا طواف کرنا۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ترجمہ کیا، فرماتے ہیں کن فیکون قلبی گلنے اور کن فیکون قلبی گلنے دے اسی اگے
مہر نشاں رازدانیوں بیٹھے جو سکھ دوہن ہوا اور حضرت شاہ ولی اللہ محمد سجید نے لکھا قصیدہ یہ نغم کے اندر لکھتے ہیں فرماتے ہیں اعوذ وجدن قد تقادم ہوا قبل قول الکواکبی حضرت شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں فرماتے ہیں جب لوگ اپنی محبت کا ذکر کریں گے اپنی رحمت کا ذکر کریں گے اپنی چاہت کا ذکر کریں گے اپنی محبوبیت کا اپنے محبوب کا ذکر کریں گے تو میں اپنی مسکرانی محبت کا ذکر کروں گا فرماتے ہیں ابھی ستارے نہیں بنے تھے ہم اس سے پہلے ہی اپنے محبوب کے غلام ہو چکے تھے ابھی تو ستارے بھی نہیں بنے تھے یہ ستاروں کی داستان بات کی ہے یہ نظاروں کی داستان بات کی ہے یہ بہاروں کی داستان بات کی ہے یہ گلدانوں کی داستان بات کی ہے ہماری محبت کو اس سے نہیں پرانی ہماری محبت کو اس سے بہت پرانی ہے سب کو وعدن قد تقادم محبوب ہوا فؤادی قبل قول الکواکبی کہ جب لوگ اپنی محبتوں کا ذکر کریں گے تو میں اپنی اس پرانی محبت کا ذکر کروں گا کہ ابھی ستارے نہیں بنے تھے اور میری دلی کے اوپر کسی نے قبضہ کر دیا ابھی ستارے نہیں بنے تھے اور ہماری دلی کے اوپر ہمارے دل کے اوپر کسی نے قبضہ جما دیا تھا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے کہ جن کو عالم ارواح میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت و صحبت نصیب گویا روح صدیقی توجہ ہے آپ کی روح صدیقی روح مصطفیٰ کا طواف کرتی رہی حضرات محترم اب خمیر کی بات بھی سن لو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے فرمایا انا ابو بکر و عمر من طینۃ واحدۃ فرمایا لوگوں سن لو ہر بندے کا خمیر مٹی کے کسی ٹکڑے سے اٹھایا جاتا ہے لیکن لوگوں سن لو میرا خمیر اور ابو بکر کا خمیر اور جناب عمر کا خمیر ایک ہی مٹی سے اٹھایا گیا ہے ماضی کے جھروکوں میں تھوڑا سا جان کے دیکھیں روح صدیقی روح مصطفیٰ کا طواف کر رہی ہے اور خمیر صدیق خمیر مصطفیٰ کا طواف کر رہا ہے سبحان اللہ خمیر صدیق خمیر مصطفیٰ کا طواف کر رہا ہے دوستو اور پھر آپ جب کسی بندے کو دفن کرتے ہیں یاد رکھنا جہاں بندے کو دفن کیا جاتا ہے اس کی مٹی بھی وہیں سے دی جاتی ہے مٹی ڈالتے ہوئے قبر کے اوپر آپ کیا پڑھتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری مطلب کیا ہے ترجمہ کیا ہے منہا خلقناکم ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا ہے وفیہا نعیدکم ہم تمہیں پھر اسی میں لوٹائیں گے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ اور پھر وہ وقت بھی آئے گا جب ایک دفعہ ہم اس مٹی سے تمہیں نکالیں گے دوستان محترم یہ جو خمیر کی بات میں نے کی آج دیکھ لو جہاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے وہاں ساتھ ہی صدیق اکبر بھی مدفون ہے وہاں ساتھ ہی جناب فاروق بھی مدفون ہے تو اس کا مطلب یہ ہے جناب صدیق اکبر کی روح مصطفیٰ کا طواف کر رہی تھی اور خمیر مصطفیٰ کا طواف کر رہا تھا سنگت دیکھیں صحبت دیکھیں رفاقت دیکھیں الفت دیکھیں چاہت دیکھیں تعلق دیکھیں تعلق کتنا گہرا ہے اور پھر سلسلہ نسب میں دیکھیں تو حضرت آدم سے سلسلہ نسب دیکھیے آگے چلتے چلتے حضرت مرہ تک
جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا باپ ہے وہی حضرت صدیق کا باپ ہے، جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ماں ہے وہی جناب صدیق کی ماں ہے۔ سلسلہ نسب اسی طرح چلتا آ رہا ہے، صرف چند پشتے ہیں حضرت مرہ سے آگے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شاخ الگ ہو گئی، آپ کے والدین الگ ہو گئے اور حضرت صدیق اکبر کے والدین الگ ہو گئے۔ یہ 4-5 پشتوں کے بعد پھر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت مکہ المکرمہ میں حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کے گھر میں ہوئی، اور جناب صدیق اکبر کی ولادت اپنے والدین کے گھر میں ہوئی۔ 2 سال اور چند مہینے یہ چھوٹے تھے عمر میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، اور جیسے ہی صدیق نے بولنا سیکھا، جیسے ہی صدیق نے چلنا سیکھا، جیسے ہی صدیق نے لوگوں کو جاننا سیکھا، جیسے ہی صدیق اکبر نے ہوش سنبھالا، تو جس ہستی سے پھر یارانہ قائم ہوا وہ ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلان نبوت تو کہیں بعد میں ہوا، یہیں سے پھر یارانہ شروع ہے۔ اب آپ دیکھیں روح کی سنگت، خمیر کی سنگت، سلسلہ نسب میں تعلق، پھر مکے کی گلیوں میں تعلق، پھر مکے کی گلیوں میں تعلق۔ حضرات محترم، اسلام کے اعلان سے پہلے بھی اور اسلام کے اعلان کے بعد بھی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور پھر وہ وقت کوئی آیا جب جناب سیدنا صدیق اکبر کے اوپر انعامات کی بارش ہوئی۔ حضرات محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے ہجرت فرمائی اور مدینہ طیبہ میں تشریف لائے۔ دارالنظوہ میں میٹنگ ہوئی، لوگوں کو تکلیف تھی، یہ ہمارے لات کو برا کہتے ہیں، یہ ہمارے منات کو برا کہتے ہیں، یہ ہمارے عزا کو برا کہتے ہیں، یہ ہمارے حبل کو برا کہتے ہیں، یہ ہمارے وعد کو برا کہتے ہیں، یہ ہمارے سوا کو برا کہتے ہیں، یہ ہمارے نصر کو برا کہتے ہیں، یہ ہمارے معبودان کو برا کہتے ہیں۔ ایسا کیا جائے، بنو ہاشم ویسے تو بڑے مضبوط ہیں، کسی ایک خاندان کے بس کی بات نہیں کہ ان کا مقابلہ کر سکے یا ان کے ساتھ جنگ لڑ سکے۔ مناسب یہی ہے کہ تمام خاندانوں کا ایک بندہ آئے، نوجوان، اور تلوار لے کے کھڑا ہو، اور جس وقت موقع ملے یہ بھی زندگی کا چراغ بول کر۔ دارالنظوہ میں میٹنگ ہو رہی ہے، سبحان اللہ، چراغ بجھانے کے لیے، چراغ بجھانے کے لیے میٹنگ کی جا رہی ہے کہ ان کی زندگی کا چراغ بھول کر دیا جائے۔ حضرات محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس میں موجود ہیں، اور خون آشام تلواریں لے کے لوگ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دشمنی پہ آمادہ ہیں۔ میرے آقا نے حضرت علی کے مطلع کو بلائے، فرمایا علی یہ میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، یہ لوگوں کی امانتیں ہیں، یہ لے لو، اور یہ امانتیں سپرد کر کے کل آپ بھی مدینے آ جائیں۔ حضرات، ہاتھ اس کو روکا جا سکتا ہے، پاؤں کو کسی ایک مقام پہ روکا جا سکتا ہے، دیگر اعضاء کو کسی نہ کسی مقام پہ روکا جا سکتا ہے، لیکن ذہن کی مشین ایسی ہے کہ یہ مسلسل چلتی رہتی ہے۔ اس کے اندر خیالات آتے ہیں، اس کے اندر بے شمار وسوسے آتے ہیں، لیکن کمال قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے کہ جب حضرت علی المرتضیٰ کو میرے آقا نے فرمایا کہ میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، جناب شیر خدا کی کوئی تردد نہیں کی، سبحان اللہ، یہ نہیں کیا کہ چمکتی تلواروں کے سائے میں سلا کے میری زندگی کا چراغ گل کرنا چاہتے ہیں، مجھے مٹانا چاہتے ہیں۔ حضرات محترم، بلا تردد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے عرض کی، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں
جہاں سے بھی نہیں گری بلا، کروں کیا کروں جہاں نہیں۔ کتنا اعتماد ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو۔ حضرات محترم، میرے آقا نے اپنے کریکٹر کی حفاظت کے لیے، اپنے کردار کی حفاظت کے لیے، جس کے اوپر کوئی داغ نہیں تھا، کوئی دبا نہیں تھا، لوگ میرے آقا کے کریکٹر کی وجہ سے امانتیں میرے آقا کے پاس رکھتے تھے۔ آج شیر خدا کی ڈیوٹی یہ تھی کہ تم کردار مصطفیٰ کی حفاظت کرو۔ یہ نہ کہیں کہ پیسے لے کے چلے گئے، ہمارا تو مال ہی لے کے چلے گئے، ہمارا تو کچھ چھوڑا نہیں، ہم نے تو ان کے پاس امانتیں رکھی تھی۔ حضرات محترم، علی شیر خدا صرف امانتیں دینے کے لیے نہیں کھڑے تھے، علی شیر خدا کردار مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے، ان کے ذمہ کردار مصطفیٰ کی حفاظت تھی۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اہل غزل کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل غزل کی آنکھ کا کردار مصطفیٰ کے محافظ بن کے حضور کے بستر پہ لیٹے، کردار مصطفیٰ کے محافظ بن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کے اوپر لیٹ گئے، اور باہر خون آشام تلواریں ہیں۔ میرے آقا اپنے کاشان نبوت سے نکلے، مٹی اٹھائی، کنکریاں اٹھائی، پھینکی۔ میرے آقا نے تو ایک طرف پھینکی، وہ جو لائن بنا کے کھڑے تھے سب کی آنکھوں میں مٹی پڑ گئی، سب کی آنکھوں میں مٹی پڑ گئی، آنکھیں ملتے رہ گئے۔ شیطان بھی اس مجلس شورا میں شریک ہوا تھا، اس نے کہا اچھا میں تمہیں بتا دوں گا اور تم حملہ کر دینا۔ شیخ نجد کی صورت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میں بتا دوں گا۔ جب میرے آقا نے کنکریاں پھینکی، وہ بھی دو دبا کے بھاگ گیا اور سب لوگوں کی آنکھوں میں مٹی پڑ گئی، وہ آنکھیں ملتے رہ گئے اور میرے آقا تسلیم نہیں کیا۔ حضرات محترم، یہاں اپنوں اور بیگانوں کا فرق واضح ہو گیا۔ جو دشمن تھے ان کو اللہ کریم نے اپنا معبود دیکھنے ہی نہیں دیا، بڑے چکنے ہو کے کھڑے تھے، بڑی بیداری کے ساتھ کھڑے تھے، بڑی توجہ کے ساتھ کھڑے تھے، لیکن ان کو اللہ کریم نے اپنے معبود کو دیکھنے ہی نہیں دیا۔ لیکن جو دوست تھا اللہ کے محبوب کا، اللہ کریم نے اس وفادار کے گھر مصطفیٰ کو پہنچا دیا۔ میرے آقا سیدھے کاشانہ حضرت صدیق اکبر پہ پہنچے، دروازے پہ دستک دی،
فوراً دروازہ کھل گیا. فرمایا صدیق لگتا ہے پہلے ہی تیار تھے. عرض کی میرے کریم ایک دن آپ نے ارشاد فرمایا تھا ان قریب اس نے ہجرت ملنے والا ہے اور میری خواہش ہے کہ تم میرے ساتھ ہو, یا تم میرے ساتھ ہو تمہیں شرف ملے گا. یا رسول اللہ میں تو اس دن سے سویا ہی نہیں, میں تو روزانہ انتظار کرتا ہوں, میں تو روزانہ انتظار کرتا ہوں. ہو سکتا ہے میرے شہنشاہ آج ہی آ جائے, میری سرکار آج ہی آ جائے, میرے کریم آج ہی آ جائے. یا رسول اللہ میں تو انتظار کر رہا ہوں. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جناب صدیق اکبر کو ساتھ لیا. اب سفر شروع ہوتا ہے اور لوگوں چشم فلک نے عجب منظر دیکھا. جناب صدیق اکبر عجیب معاملہ ہے, کبھی میرے آقا کے دائیں ہوتے ہیں, کبھی بائیں ہوتے ہیں, کبھی آگے ہوتے ہیں, کبھی پیچھے ہوتے ہیں. میرے آقا نے پوچھ لیا فرمایا صدیق یہ کیا معاملہ ہے, کبھی آگے ہوتے ہو, کبھی پیچھے ہوتے ہو, کبھی دائیں ہوتے ہو, کبھی بائیں ہوتے ہو. تو جناب صدیق اکبر سلام تسلیم کر کے بولے میرے آقا کیا کروں صدیق کا وجود دیکھ کے, کاش کہ میرے چار وجود ہوتے, دائیں بھی میں ہوتا, بائیں بھی میں ہوتا, آگے بھی میں ہوتا, پیچھے بھی میں ہوتا. میرے آقا میں جگہ اس لیے بدلتا ہوں اس لیے کہ اگر دائیں طرف سے کوئی تکلیف آئے تو تکلیف مجھے پہنچے, میرے محبوب کو تکلیف نہ پہنچے. اگر دائیں طرف سے کوئی حملہ ہو تو حملہ میرے اوپر ہو, اگر آگے سے کوئی مصیبت آئے تو مصیبت مجھ پہ آئے, اگر پیچھے سے کوئی مصیبت آئے تو میرے اوپر آئے. میرے آقا میرے قریب کو تکلیف نہ پہنچے. گویا صدیق زبان حال سے کہہ رہے تھے پروانے کو چلا اور بلبل کو پھول بس, پروانے کو چلا اور بلبل کو پھول بس. صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. توجہ ہے آپ کی؟ یہ کام ویسے نہیں ہو رہا, ذرا اس بندے کے سینے میں جھانک کے تو دیکھو پیار کتنا ہے. اس کے سینے میں جھانک کے دیکھو تو صحیح پیار کتنا ہے, الفت کتنی ہے, چاہت کتنی ہے, محبت کتنی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور حضرات دارالندوہ میں اعلان بھی ہوا تھا جو بندہ ان کو قتل کرے گا یا زندہ پکڑ کے لائے گا اس کو 100 سرخ اونٹ بطور انعام ملیں گے. وہ جو قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے انہوں نے یہ بھی اعلان کر رکھا تھا جو ان کو پکڑ کے لائے گا یا قتل کر کے لائے گا اسے 100 اونٹ سرخ اونٹ بطور انعام ملیں گے. اس وقت کے 100 سرخ اونٹ آج کی 100 بجائے یہ یوں کہنے کہ آج کی بہت اچھی گاڑی, اور اگر آج کرولا کا بھی 100 کرولا کا بھی اعلان ہو جائے تو لوگوں کی نیندیں حرام ہو جائیں گی. کیا کچھ نہیں کریں گے لوگ. اور وہ لوگ تو دشمن تھے, دشمن جو ہمہ وقت میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غضب پہنچانے کے چکر میں رہتے تھے. کتنے لوگوں کی رانیں کاپی, کتنے لوگوں کو لالچ نے مجبور کیا. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر فرما رہے ہیں, پیچھے سے سراقہ آ گیا, وہ بھی اسی لالچ میں تھا. میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب آ رہا ہے. جناب صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سراقہ آ رہا ہے. فرمایا صدیق پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, جب سراقہ قریب آتا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا سراقہ کو پکڑ لے. بس زبان نبوت سے یہ لفظ نکلنے کی دیر تھی کہ سراقہ کے پاؤں زمین میں دھنس گئے.
سراقہ کا گھوڑا پاؤں اس کے زمین میں دھنس گئے۔ اب جب گھوڑا دھنس گیا تو منتیں کرنے لگا، سماجتیں کرنے لگا، کہنے لگا ایک دفعہ چھڑوا دیں، میں پیچھے نہیں آؤں گا۔ میرے آقا نے فرمایا یار جو اطلقی ہے زمین سے چھوڑ دے، زمین نے چھوڑ دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں واہ سبحان اللہ، وہ زبان جس کو سبل اردی کہے، وہ زبان جس کو سبل اردی مصطفیٰ جانے رحمت پیدا شمع غزوے زمین نے چھوڑ دیا۔ میرے آقا نے فرمایا زمین چھوڑ دے تو زمین نے چھوڑ دیا۔ سوچنے لگا زمین بھربری تھی، خام خام میں نے جلدی ریکویسٹ کر دی، جلدی درخواست کر دی، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ زمین بھربری تھی جس کی وجہ سے میرا گھوڑا دھنس گیا۔ پھر ارادہ مت سے آگے بڑھا، جیسے آگے ہوا تو پھر میرے آقا نے فرمایا یا ارض خودی ہے، زمین اسے پکڑ لے۔ زمین نے پکڑ لیا، پھر محنتیں سماجتیں کرنے لگا، ایک دفعہ چھڑوا دیں، میں پیچھے نہیں آؤں گا۔ فرمایا یا ارض اطلقی ہے، زمین اسے چھوڑ دے، زمین نے چھوڑ دیا۔ میرے دوستو سوچنے کی ساتھ ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہنگام اس موقع پہ سوال کر سکتے تھے آقا اگر تصرف اتنا ہی تیز ہے پھر مکے سے بھاگنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر حکومت اتنی ہی چلتی ہے زمین کے اوپر، فرمائے زمین پکڑ لے تو زمین پکڑ لیتی ہے، فرمائے زمین چھوڑ دے تو زمین چھوڑ دیتی ہے، تو پھر وہیں کافروں کے بارے میں کہہ دیتے جو تلواریں لیے کھڑے ہیں زمین پکڑ لے تو زمین پکڑ لیتی اور وہ دھڑک جاتے زمین میں۔ لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لفظ نہیں بولا، بس دیکھ رہے ہیں، مصطفیٰ کی شانیں دیکھ کے معبود ہو رہے ہیں، اور صدیق کا دل کہہ رہا ہے اے حضرت مرسل نور خدا تیری ذات سما کا کیا کہنا، اے حضرت مرسل نور خدا تیری ذات سما کا کیا کہنا، پردے صلی اللہ تیری شان الاعلیٰ کیا کہنا۔ سراقہ کی پھر نیت بدل گئی، پھر آگے بڑھا۔ میرے آقا نے فرمایا یار تو خودی زمین پکڑ لے، زمین نے پکڑ لیا۔ اب کہنے لگا فائنل بات ہے پیچھے نہیں آؤں گا، اگر کوئی پیچھے آ رہا ہوگا تو اس کو بھی راستے سے ہٹا دوں گا، ایک دفعہ چھڑوا دے، ایک دفعہ محنت مانے، ایک دفعہ مجھے چھڑوا دے۔ میرے آقا نے فرمایا یا ارض اطلقی ہے، زمین سے چھوڑ دے، زمین نے چھوڑ دیا۔ سراقہ واپس پلٹا کیونکہ دنیا کے لالچ میں آ رہا تھا، دوستو توجہ چاہیے، دنیا کے لالچ میں آ رہا تھا سراقہ، جب واپس پلٹنے لگا فرمایا دنیا کی طلب میں آئے ہو سراقہ، لو جاتے ہوئے خوشخبری سن لو، ان قریب
آئے گا جب شاہ کسریٰ ایران فتح ہوگا اور کسریٰ ایران کے ہاتھوں پہ جو اس وقت کنگن ہیں وہ کل تیرے ہاتھوں کے اوپر ہوں گے. کسریٰ ایران کے ہاتھوں کے سونے کے کنگن تیرے ہاتھ پہ ہوں گے. حضرات یہاں پھر ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے جناب صدیق بول سکتے تھے عرض کر سکتے تھے آقا یہ کنگن ایک دھات ہے, آج کنگن ہے کل بالیاں بن جائے, کل کسی کے ماتھے کا ٹکا بن جائے. یہ شیپ تو دھات کی تو بدلتی رہتی ہے, زیور تو بدلتے رہتے ہیں, آج کسی شیپ میں کل کسی شیپ میں. یہ کیا فرما رہے ہیں؟ اور یا رسول اللہ اس وقت تک پتہ نہیں سراقہ زندہ بھی رہے گا کہ نہیں رہے گا, پتہ نہیں شاہ کسریٰ ایران کب فتح ہوگا. حضرات محترم اگر جناب صدیق اکبر کا ایمان کمزور ہوتا تو پھر ضرور سوال کرتے ہیں, لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ دیکھ کے مصطفیٰ کی شان محمود ہو رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے احمد المرسل نوری خدا تیری ذات سہا کتنا پکا وعدہ کیا میرے آقا نے. سنیے سونا مرد کے لیے جی سونا مرد کے لیے سونا مرد کے لیے جتنا حل سویرے جتے ہو والی ہو گئے پکے تم بھی جاگ محمد بخشا پتہ یاد کرے بات تک رات پوے تے بے دردان نیند پیاری آوے پر درد مدن یاد سجے میری چھٹیاں پار لگاوے تو سونا مرد کے لیے اسی لیے مرد نہیں سوتے. جہاں بھی کوئی مرد ہے وہ سوتا نہیں, رات کو جاگتے ہوئے گزار دیتا ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, یہ تو میں نے زومانہ بات کر دی. حضرات میں سونا دھات کی بات کر رہا ہوں. سونا مرد کے لیے حرام ہے, سونا مرد کے لیے آسان کر دوں. سونا جناب صدیق اکبر کے لیے حرام ہے, جناب فاروق اعظم کے لیے حرام ہے, جناب عثمان غنی کے لیے حرام ہے, جناب شیر خدا کے لیے حرام ہے, جناب بلال حبشی کے لیے حرام ہے, جناب صہیب رومی کے لیے حرام ہے, جناب سلمان فارسی کے لیے حرام ہے, دیگر تمام صحابہ کے لیے سونا حرام ہے. لیکن سراقہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے, میرے آقا نے ان کے لیے ڈگری پہلے جاری فرما دی, فرمایا سراقہ تیرے لیے میں سونا حلال کر کے جا رہا ہوں. پھر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا, پھر دور صدیقی آیا, پھر دور صدیقی بھی گزرا, پھر جناب فاروق اعظم کا دور آیا اور حضرت فاروق اعظم کے دور میں شاہ کسریٰ ایران فتح ہوا اور مال غنیمت میں پھر وہ کنگن آئے. حضرت فاروق اعظم نے کنگن تلاش کیے اور تلاش کر کے پھر آپ نے سراقہ کو بلایا اور سراقہ کو بلوا کے میرے آقا نے کنگن اس کے ہاتھ کے اوپر چڑھائے اور چڑھا کے فرمایا ہاتھ اوپر کر کے زمانے کو دکھاؤ کہ میرے نبی نے جو وعدہ کیا تھا میرے نبی کے خلیفہ نے آج وہ وعدہ پورا کر دیا. یہاں سے آگے چلے تو پھر وہ کوہ سور آ گیا, وہ پہاڑی علاقہ آ گیا,
اب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حساب دیکھیے. جناب صدیق اکبر کی الفت کے نئے باب کھلنے لگے, محبتوں کے نئے عنوان اجاگر ہونے لگے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, میرے آقا مہربانی فرمائیں, نوکیلے پتھر ہیں, آپ کے نازنین قدموں میں کہیں چک نہ جائیں, مہربانی فرمائیں میرے کندھے کے اوپر سواری فرمائیں, میرے کندھے کے اوپر آپ سوار ہو جائیں. اللہ کے محترم, ویسے عام طور پہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا ہیں؟ عام معمول یہ ہے کہ جب کھانا کھانے لگتے ہیں تو اپنے امتیوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں, برابر بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. سفر پہ نکلتے ہیں تو باری کا تعین ہوتا ہے, اور میرے آقا اپنی باری کے علاوہ سواری کے اوپر سفر نہیں فرماتے, جب اپنی باری آتی ہے تو تب سفر فرماتے ہیں. لیکن یہاں کیا ماجرا تھا؟ یہاں یہ بھی فرما سکتے تھے, صدیق تم پلاسٹک کے بنے ہوئے تو نہیں ہو, تم کو اسٹیل کے بنے ہوئے تو نہیں ہو, اگر کنکر آپ میرے پاؤں میں چک سکتے ہیں تو تیرے پاؤں میں بھی چک سکتے ہیں, چلو میرے ساتھ. لیکن یہاں میرے آقا کو پتا تھا صدیق سراپا اخلاص ہے, اس وقت موقع ہے کہ اس کی محبت کا بھرم رکھا جائے, اس وقت موقع ہے کہ جناب صدیق کی الفت کا بھرم رکھا جائے. میرے آقا نے وہ آفر قبول فرما لیا. اب ذرا توجہ سے سنیے, میرے آقا نے وہ آفر قبول فرما لی اور جناب صدیق اکبر کے کندھوں پہ آپ سوار ہو گئے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اٹھایا اور اٹھا کے چل پڑے. او لے کے جاندے نہیں, او پہ جاندے ہی آپ لے, او پہ جاندے ہی آپ لے کے, او پہ جاندے ہی آپ لے. سارے یاری نبی رے عاشقی کہ کوئی مجھ سے بیچارہ کتنے لوگوں نے غار ثور دیکھی ہے؟ کتنے لوگوں نے غار ثور دیکھی ہے آپ میں سے؟ یہ بندہ پیدا نہیں چڑھ جاتا, ایسے میرا دوڑتا ہماری شاہ سے او غار ثور اس طرح ہی نو. ارے بھائی اب تو سیڑھیاں بن گئیں, سیڑھیاں صدیاں گزر گئیں, گزرگاہ بن گئی, پتھروں کی جو نوکیں تھیں وہ بھی گھس گئیں. اس وقت تو سارے پتھر تلوار کی طرح تھے. اور جناب صدیق اکبر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کندھے پہ لے کے آج جب سیڑھیاں بن گئی تو 1.5 گھنٹہ لگتا ہے ایک نوجوان آدمی کو وہاں چلتے ہوئے. تو جناب صدیق اکبر نے تو اس وقت میرے آقا کو اٹھایا اور اس وقت وہاں لے گئے.
جب وہاں نوکیلے پتھر تھے. حضرات اب بھی اگر کوئی صدیق اکبر کی الفت میں شک کرے تو اس کی بدنصیبی پہ ماتم ہی کیا جا سکتا ہے. اس کی بدنصیبی کے اوپر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے. اچھا ایک بات اور بتاؤں, میں اکثر دعوت دیتا ہوں, ہمارے ملک کے کچھ لوگ, کچھ گرد و نواح کے ملکوں کے لوگ بھی اپنی پاکٹ سے پیسے خرچ کر کے کسی منڈی سے گھوڑا لیتے ہیں, کسی منڈی سے گھوڑا لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ ذوالجناح ہے, تعین کر دیا امام حسین کا گھوڑا ہے. پھر جڑاوالا میں آ گیا, پھر فیصل آباد میں آ گیا, پھر لاہور میں آ گیا, پھر اس کے اوپر چادریں چڑھانے لگا. ذوالجناح ہے, امام عالی مقام کا گھوڑا ہے, امام عالی مقام کا گھوڑا ہے, یہ امام عالی مقام کی سواری ہے. حالانکہ امام عالی مقام کے گھوڑے کی نسل سے بھی نہیں, کہیں سے منڈی سے خریدا اور اپنے منہ سے منسوخ کر دیا امام عالی مقام کی ذات کی طرف, اس کا ادب کرنے لگے. میں کہتا ہوں کتنی ناانصافی ہے کہ خود منڈی سے خریدو اور اپنے منہ سے منسوخ کرو تو اس کے اوپر چادریں چڑھانے لگتے ہو, اس کا احترام کرنے لگتے ہو. اگر نواسے کے خود متعین کردہ جو تمہاری زبان نے متعین کیا ہے, اگر اس سواری کا اتنا احترام ہے تو وہ صدیق جس کو مصطفیٰ نے خود سواری کے طور پہ قبول کیا ہے, اس صدیق سے بھی آپ کیوں نہیں کرتے؟ انصاف ہونا چاہیے نا. صدیق قبول ہوئے کہ نہیں؟ مصطفیٰ کریم نے سواری فرمائی کہ کوئی نہیں, تو پھر انصاف کرو. ہم نہیں کہتے جھگڑا کرنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے, ہر بندے کا اپنا مذہب لے کے پھرتے رہیں, لیکن کم از کم انصاف تو کرو. اگر نواسے کی سواری کے ساتھ اتنی الفت احجاج ہے, اتنا احترام ہے, تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حسین کے نانا ہیں ان کی سواری کا بھی احترام. جناب صدیق اکبر میرے مصطفیٰ کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے غار کے سامنے جا کے اتار دیتے. میرے کریم توجہ, آپ یہاں رک جائیں, بہت پرانا غار ہے, کوئی نقصان پہنچانے والی شہر نہ ہو. یار اپنا خیال ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اپنی ہستی ہی مٹ گئی, اپنی ہستی ہی مٹ گئی, اپنے اوپر نظر ہی نہیں پڑتی, نظر ہی مصطفیٰ کے اوپر پڑتی. ان کو تکلیف نہ ہو, ان کو غضب نہ پہنچے, ان کے اوپر کوئی مصیبت نہ آئے. اندر جاتے ہیں, غار کے اندر جا کے غار کو صاف کرتے ہیں. غار صاف کی جا رہی ہے, سبحان اللہ, غار صاف کی جا رہی ہے. پھر اس میں دیکھے بل موجود ہے, سانپ کے بل موجود ہیں, تو چادر پھاڑی, چادر پھاڑی, پھاڑ کے بلوں میں دینا شروع کی. ایک بل بھی بند, دوسرا بھی بند, تیسرا بھی بند. ایک بل بچ گیا, چادر ختم ہو گئی. بل بچ گیا, چادر ختم ہو گئی. عشق صدیق نے آواز دی, او صدیق چادر ختم ہوئی ہے, تم تو ختم نہیں ہوئے, تم تو ختم نہیں ہوئے نا. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو بل بچ گیا تھا اس کے اوپر اپنی ایڑی رکھ دی اور ایڑی رکھ کے کرنے لگے. میرے کریم اندر تشریف لے آئے. حضرات محترم, اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے آئے. تو جناب صدیق اکبر نے گود پیش کر دی, یا رسول اللہ آپ میری گود میں سر رکھ کے آرام فرما لیں. آپ جاگ رہے ہیں. سفری کلفت کس نے برداشت کی تھی, آرام کون کر رہا؟ سفری کلفت کس نے برداشت کی تھی, پہاڑ کون چڑھا تھا, اپنے محبوب کو اٹھا کے کون لایا تھا, بھئی تھکاوٹ کس کو ہوئی ہوگی اور آرام کون کر رہا ہے. لیکن میرے نبی کو پتا تھا
صدیق کی تھکاوٹ ایسے ہی اترے گی، جب میں لیٹوں گا تو ان کی تھکاوٹ اتر جائے گی۔ میرے آقا نے جناب صدیق کی گود میں سر رکھا اور آج صدیق کی وہ دیرینہ خواہش پوری کر دی۔ دوستوں میں بیٹھے تھے، کہا تجھے کیا پسند ہے، تجھے کیا پسند ہے، تجھے کیا پسند ہے؟ کسی نے کہا مجھے نماز، کسی نے کہا مجھے روزہ، کسی نے کہا مجھے فلان ایک عمل۔ انہوں نے کہا مجھ سے پوچھتے ہو؟ النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے پوچھتے ہو تو میری تو مراد یہ ہے آنکھوں کی پتلیاں صدیق کی ہوں، چہرہ مصطفیٰ کا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر گود میں رکھا، آنکھیں بند کر دی، جناب صدیق اکبر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کو دیکھ رہے ہیں اور دل کہہ رہا ہے تجھے لاکھ بار دیکھا، تجھے لاکھ بار دیکھا، نہیں ہم تو قرآن کے حافظ ہیں، پڑھا کرتے ہیں، ہم تو قرآن کے حافظ ہیں، پڑھا کرتے ہیں، رخ محبوب انوکھا ہے یہ قرآن، رخ محبوب انوکھا ہے یہ قرآن اپنا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوبصورت ارمغان ہے، بے شک لفظ یہ نہیں ہوں گے، جملے یہ نہیں ہوں گے، بولی یہ نہیں ہوگی، لیکن جذبات تو یہی تھے۔ تو میرے نال مل کے پڑھ دو کہ نہیں، تاکہ پھر خوشی کریے۔ تجھے لاکھ بار دیکھا، تجھے لاکھ بار دیکھا، نہیں دور سے ہوتی، تجھے لاکھ بار دیکھا، نہیں دور سے ہوتی، تیرے حسن سرمدی کا، تیرے حسن سرمدی کا ہے عجیب نظارہ، تیرے حسن سرمدی کا۔ حضرات وہاں کوئی سانپ تھا، اس نے گردش کرنا شروع کر دیا، ایک ایک دروازے پہ آیا، دروازہ بند تھا، اس نے ایک بل کے اوپر جس میں انسانی محسوس کیا، اس نے ڈنگ مارا، پاؤں کے اوپر بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہو تو چھوٹی سی بھیڑ جسے تموری کہتے ہیں، یہ بھی پاؤں کے اوپر بیٹھ جائے تو پتہ چلتا ہے، نماز پڑھ رہے ہوں بچھو آپ کی طرف آ رہا ہو تو پھر بھی پتہ چلتا ہے کہ اب نماز مکمل کیسے کرنی ہے۔ بندے کو جان بڑی پیاری ہوتی ہے، لیکن ادھر وہ سانپ ڈنگ مار رہا ہے، مجال ہے صدیق اکبر نے پاؤں کو حرکت دی، مجال ہے، کیسا چوکیدار ہے، کیسا چوکیدار ہے، مجال ہے جناب صدیق اکبر نے اپنے پاؤں کو حرکت دی ہو۔ حضرات محترم، سانپ نے ڈنگ مارا، زہر چڑھا، تکلیف ہوئی، آنکھوں سے آنسو گرے اور آنسوں کی معراج ہو گئی، چہرہ مصطفیٰ پہ صدیق کی آنسو گرے،
تیری آنکھ سے آنسو کا وہ لڑکنا توبہ، میں نے گرتی ہوئی کونین کی قیمت دیکھی۔ صدیق کے آنسو مصطفیٰ کے چہرے کے اوپر گرے تو فرمایا صدیق رو کیوں رہے ہو؟ یا رسول اللہ کسی چیز نے پاؤں میں ڈس دیا ہے۔ فرمایا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، اگر دکھ تمہارے پاؤں میں ہے سکھ تمہاری جھولی میں ہے، داغ تمہارے پاؤں میں ہے شفا تمہاری جھولی میں ہے، ماں تمہارے پاؤں میں ہے یار تمہاری جھولی میں ہے۔ میرے صدیق پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے آقا نے لعاب دہن لگایا۔ حضرات محترم، زہر کے جراثیم آگے آگے چل رہے تھے، یہاں سے یہ بھی سن لو، زہر کے جراثیم آگے آگے چل رہے تھے، زہر کی فوجیں آگے آگے تھیں، لعاب دہن مصطفیٰ وہ پیچھے پیچھے چل پڑا، زہر مٹانا چاہتا تھا، مصطفیٰ کا لعاب صدیق اکبر کو بچانا چاہتا تھا۔ بس یہاں سے دیکھ لیں صدیق کو مٹانا کون چاہتا ہے، صدیق کو بچانا کون چاہتا ہے۔ کاش کہ تیرے دل میں مل جائے میری بات، دیکھ لو مٹانا کون چاہتا ہے صدیق کو، بچانا کون چاہتا ہے صدیق کو۔ آگے آگے زہر کی فوجیں، پیچھے پیچھے شفا کی فوجیں، میرے آقا کے لعاب دہن کی فوجیں پہنچی اور جتنے جراثیم تھے موت طاری کرنے والے سارے مار دیے اور صدیق کو نئی زندگی دے دی، صدیق کو نئی زندگی دے دی۔ اس لیے سانپ کا کام ہے صدیق کی دشمنی کرنا اور مصطفیٰ کا کام ہے صدیق کی حفاظت کرنا، اسی لیے بازار میں سانپ سلا دیا۔ نہیں آپ کو سمجھ نہیں آئی میرے سامنے تو سانس سلا دیا، بازار میں سانس سلا دیا۔ حضرات محترم، بس آخری بات، کافر پہنچ گئے، وہ غار کے دھانے پہ پہنچ گئے۔ جناب صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ اگر انہوں نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیا نا تو ہمیں پہچان لیں گے، ہمارا پتہ ان کو چل جائے گا۔ تو میرے آقا نے فرمایا لا تحزن، توجہ چاہتا ہوں، فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ جملہ مصطفیٰ کا جملہ تھا، یہ مصطفیٰ کا جملہ تھا۔ اللہ نے اس کو تکریم بخشی اس جملے کو اور اس کو قرآن کے اندر رکھا۔ مصطفیٰ کی زبان کا جملہ اللہ نے اس کو تکریم بخشی اور قرآن کے اندر رکھ دیا، اور پھر ہمیں کہا جا رہا ہے اس یقولو لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اور کلمہ پڑھنے والوں اور قرآن کی تلاوت کرنے والوں، اس واقعے کو بھول نہ جانا کہیں، یہ یادگار واقعہ ہے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا، اس کو فراموش نہ کرنا۔ یاد کرو ان لمحات کو جب میرا نبی اپنے دوست سے کہہ رہا تھا پریشان نہ ہو سونا، پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ توجہ ہے آپ کی، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ صدیق چلے تھے مصطفیٰ کے ساتھ، انعام میں مصطفیٰ کا ساتھ بھی مل گیا، خدا کا ساتھ بھی مل گیا۔ یہ بھی فرما سکتے تھے میرے آقا، یہ بھی فرما سکتے تھے میرے والوں تسی پریشان نہ ہو، وہ اللہ میرے نال ہے، میرے والوں تسی پریشان نہ ہو، وہ اللہ میرے نال ہے۔ اس طرح نہیں فرمایا، فرمایا صدیق پریشان نہ ہو، اللہ ساتھے نال ہے، اللہ میرے ساتھ بھی ہے، اللہ تیرے ساتھ بھی ہے۔ صدیق اللہ تیرے ساتھ بھی ہے، اللہ میرے ساتھ بھی ہے۔ جس کے ساتھ محلہ ہو لوگ دشمنی اس سے بھول لیتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس سے دشمنی
میرا خیال تو سمجھ نہیں ہے بھائی جس کے ساتھ محلہ ہو جائے اس سے دشمنی لینا مشکل ہوتی ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو جائے اور یہ سند اللہ بھی جاری فرمائے، اس کا محبوب بھی جاری فرمائے، سبحان اللہ۔ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ بس آخری بات سنیں، ایک موقع پہ حضور نے ارشاد فرمایا صدیق تجھے مبارک ہو، آتاک اللہ الرضوان الاکبر، اللہ تجھے رضوان اکبر عطا فرمائے۔ یا رسول اللہ پر رضوان الاکبر، رضوان اکبر کیا ہے؟ تو سنیے پھر اگلا جملہ، سبحان اللہ، میرے آقا کی زبان پہ جملہ فرمائے یتجلی اللہ للخلق عامۃ ویتجلی اللہ کا خاصہ۔ صدیق باقی مخلوق کے لیے اللہ عام اپنے جلوے عطا فرمائے گا، تجھے اللہ بھی اپنے خاص جلوے عطا فرمائے گا۔ اس سنگت نے صدیق کو کیا دیا؟ اس صحبت نے صدیق کو کیا دیا؟ چلے کہاں سے تھے؟ عالم ارواح سے۔ چلے کہاں سے تھے؟ خمیر سے۔ چلے کہاں سے تھے؟ جناب آدم سے۔ ساتھ ساتھ رہے، اس سنگت سے، صحبت نے، رفاقت نے فائدہ یہ دیا کہ یہاں مصطفیٰ کے خاص جلوے، آگے خدا کے خاص جلوے۔ اور ابھی سنگت، صحبت، رفاقت کی بات ختم نہیں ہوئی، یہ تو ایک منظر نامہ میں نے عرض کیا ہے، ابھی بہت ساری باتیں باقی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام نسبتوں کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔